الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأحد الفرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بالقرآن العظيم وجعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين صلوات. مومن سامعین گرامی قدر ذی وقار، شکر ہے اس خالق لم یزل کا اگر اب سے لے کے تا امام زمانہ کے ظہور تک سجدے کو سر پہ رکھ کر ایک ہی علی کی ولایت کا شکریہ ادا کرنا گزار دیں تو سمجھ لینا اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ لامحدود ہے، وہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ وہ حدیث کرسی میں خود کہہ رہا ہے کنت کنزا مخفیا، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہا۔ آج جو لوگ کہتے ہیں یا اللہ، تو یہ یا اللہ کس نے کہا؟ یہ اللہ کی معرفت اور پہچان کس نے بتائی ہے؟ یاد رکھو رسول کے دور پر تاریخیں گواہ ہیں، تمام تر مکاتب کے تاریخیں گواہ ہیں، خود رسول معظم نے علی مرتضیٰ کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں یا علی، جو لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں وہ تنزیل کی وجہ سے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ مشرک ہیں، وہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں، مجھے رسول اللہ نہیں مانتے ہیں، اور اس لیے میں مشرکوں سے جنگ کر رہا ہوں۔ یاد رکھو رسول نے جتنے بھی جنگیں کی ہیں ان سب جنگوں پہ شامل تھے علی ابن ابی طالب، وہ رسول کی دفاع کے لیے تھے، اور رسول نے ارشاد فرمایا تھا یا علی، پوری کائنات میں تجھے تعویل کے پیچھے جنگ لڑنے پڑے گی۔ تو مولا نے ارشاد فرمایا یا علی تعویل سے کیا مراد ہے؟ رسول نے ارشاد فرمایا یا علی، لوگ ایسا زمانہ آئے گا جو نام سے تو مسلمان ہوں گے، زبان سے کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہیں گے، قرآن کو مانیں گے، لیکن قرآن کو اپنے معنی اور اپنے مفاہیم سے ترجمہ نکال کر تجھے نہیں مانیں گے، کیونکہ اس لیے منافق قرآن کو نہیں مان سکتا ہے۔ تو رسول نے کیا فرمایا؟ جو علی کا دشمن ہوگا وہ منافق ہوگا، جو رسول کا دشمن ہوگا وہ منافق ہوگا۔ تو یاد رکھو میرے بھائیو، اگر اس خالق لم یزل کا معرفت کا ذریعہ علی ابن ابی طالب ہے تو یاد رکھو اس در پہ جاتے ہیں جہاں سے توحید میں رہی ہے، اس در پہ جاتے ہیں جہاں سے قرآن میں رہی ہے، اس در پہ جاتے ہیں جہاں سے جنت میں رہی ہے۔ یہ میں اپنی زبانی نہیں کہہ رہا ہوں، وما ینطق عن الہوا کا مصداق رسول نے ارشاد فرمایا تھا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ لیکن دنیا نے بہت کوششیں کی فضائل اہل بیت کو محدود کرنے کے لیے، لوگوں نے بہت بڑا مال و زر خرچ کیا کہ اس عزاداری کو ختم کرنے کے لیے۔ تاریخیں گواہ ہے جو عزاداری کو ختم کرنا چاہتے تھے وہ ختم ہو گئے، جو عزاداری کو مٹھانے چاہتے تھے وہ آج مٹ گئے، لیکن حسین کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد تھا۔ ابو دمامہ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، اس نے علی کی دشمنی پہ آ کر بہت بڑی حکومت کا استعمال کیا، کہنے کے بعد کہا آج کے بعد اس سرزمین پر کوئی علی کا نام لیتا ہوا نظر آئے اسے قتل کر دیجئے۔ اس نے تمام تر فوج کو بھیجا ہر چوک پر، لیکن علی کو جو مانتا ہے وہ موت سے گھبراتا نہیں۔ موت ہم پہ آ جائیں یا ہم موت پہ جائیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جب یہ اعلان کیا ابو دمامہ بادشاہ نے تو ایک ایسا ملنگ تھا جس کے قلب پر علی کی ولایت روشن تھی، وہ آیا آ کے بیوی سے کہا کہ مجھے عید والے کپڑے دے،
بیوی کہتی ہے آپ نے اعلان نہیں سنا؟ بادشاہ نے اعلان کر دیا ہے کہ آج کے بعد جو علی کے قصیدے پڑھتے ہوئے، جو علی کے فضائل کو پڑھتے ہوئے نظر آ جائے اس کو قتل کر دینا۔ اس ملنگ نے کہا تجھے پتہ نہیں، میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ میرے عید کے کپڑے لے کے آ جانا، میں چوک پر جا کر علی کے فضائل کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ آیا مولا کا ماننے والا تھا، اس نے عید کے کپڑے پہن کر چوک پر آ کے کہا علی حق۔ تو تمام در فوجیوں نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے کہ ابو دمامہ بادشاہ نے کہا ہے جو بھی علی کے فضائل پڑھے اسے مار دینا؟ اس نے کہا علی حق۔ انہوں نے پکڑ لیا، پکڑ کر تاریخیں کہتی ہیں انہوں نے کوڑے مارنا شروع کر دیا اور اس ملنگ نے علی حق کی صدائیں بلند کر دی۔ آخر یہ فوج تنگ آ گئی، تھک گئی، انہوں نے دربار پہ لے کے آگے ملنگ کو لینے کے بعد ابو دمامہ پوچھتا ہے اس کو کیوں لے کے آئے ہیں؟ کہہ رہے اس کو اس لیے لے کے آئے ہیں۔ کہا کیا ہے؟ اب کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جو بھی علی کا نام زبان پہ لے گا اسے مارنا۔ اب یہ فوج ڈر کے کہا اس سے خود پوچھ لینا۔ اب اس ملنگ نے کہا کہ علی حق ہے۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ اس نے کہا اس کے لیے 70 کوڑے مارے جائیں۔ تاریخ نہ ہوتی، اگر تاریخ پہ یہ الفاظ نہ ہوتے تو رسول کے منبر سے آصف علی جوادی یہ جملہ کبھی نہ پڑھتا۔ اس نے 70 کوڑے مارتے رہے اور وہ علی حق کی صدائیں بلند کیا۔ تاریخ کہتی ہے اور وہ ملنگ علی کا زمین پہ لیٹنا شروع ہوا اور اس کے لبوں سے علی حق کی صدائیں بلند ہو گئی۔ ہونے کے بعد اب ابو دمامہ کہتا ہے اب یہ مر گیا، اس کو اپنے گھر پھینک دینا۔ اب اس کو لے کے آئے، اپنے گھر پھینکا گیا۔ پھینکنے کے بعد اس نے کربلا کی طرف منہ کر کے کہا مولا ایک دفعہ مجھے پھر زندگی دے دینا تاکہ میں اس دربار پہ جا کر تمہارے گیت گاؤں۔ جب یہ کہنا تھا ایک نور کا ظاہر ہوا، ہو کر کہا آپ نے زندگی مانگی تھی، یہ علی کا شیوہ نہیں کہ جتنا مانگے اتنا دوں، نہیں کہ اس سے بڑھا کے دوں۔ آپ کی 60 سال زندگی تھی، 30 سال میں نے اور بڑھا دیا اور 30 سال تیری زندگی کو کم کر دیا۔ اب یہ ملنگ کہتا ہے مولا کاش آپ دربار میں آتے۔ اب اس نے کہا کہ کاش تو دربار پہ آتے مولا۔ مولا نے کہا کاش کہ تو ہمیں دربار پہ بلایا ہوتا۔ اب یہ علی کا ملنگ دوبارہ آیا، آ کے علی کے گیت گانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا تجھے پتا نہیں کل بھی ایک علی کے فضائل پڑھ رہا تھا اور اسے صدا دی گئی۔ اس ملنگ نے کہا میں وہی تو ہوں، پہچان لو۔ تو انہوں نے کہا وہ تو بزرگ تھا، وہ تو 60 سال کا نظر آ رہا تھا، تو 30 سال کا ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا کیسے؟ جب حضرت یوسف کے لیے زلیخا جوان ہو سکتی ہے تو کیا علی کے لیے علی کا ملنگ علی کے کہنے پر جوان نہیں ہو سکتا؟ تو علی کے فضائل یاد رکھو میرے بھائیوں، نجات کا ذریعہ ہے تو اہل بیت۔ وہ علی جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اس کا مقایسہ کسی سے نہ کرنا۔ جو نماز کا انتظار کریں وہ اور ہوتے ہیں، جس کا نماز انتظار کرے مکتب تشیع میں اسے علی بن ابی طالب کہتے ہیں۔ میرے بھائی اور رسول پر جب بھی مشکل آئی تھی، جب بھی مشکل آئی تھی تو رسول کا ناصر بن کر آیا ہے، تو علی آیا ہے۔ اور یاد رکھو شب ہجرات علی ابن مرتضی رسول کے بستر پہ سو کر وَمَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، کوئی تو ہے جو رسول کے بستر پر سو کر اس اللہ کی مرضیوں کو خرید رہا ہے۔ تو یاد رکھ لینا میرے علی نے رسول کے بستر پہ رسول کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی مرضیوں کو خرید لیا ہے۔ تو یاد رکھو میرے بھائیوں، اگر جنت لینا ہے تو علی کے در پہ آنا، اب اگر نجات چاہتا ہے تو علی کے در پہ آنا۔ لیکن اسی دین کو بچانے کے لیے اہل بیت اطہار نے وہ قربانیاں دی ہیں۔ بس چند مسائل کے جملے مولا کے ذاکر آ گئے ہیں کہ دین ملا ہے تجھے آسانی سے، اس دین کی قدر و قیمت پوچھنا ہے تو اولاد رسول سے پوچھ لینا۔ یہی میرے کریم کربلا مظلوم امام آتے ہیں، حل من ناصر ینصر ناس، کوئی ہے میں غریب کی مدد کرنے والا؟ عزاداروں کہیں سے کوئی آواز نہیں آتی ہے۔ پھر مولا نے دوبارہ صدا استغاثہ بلند کرتا ہے تو تاریخ کہتی ہے کہ نہر فرات سے ایک لاش تڑپتی ہوئی آواز آئی،
مولا میرے بازو نہیں ورنہ میں حاضر تھا۔ جب یہ کہنا تھا نا عزادارو، در خیمے پہ زینب کی سر سے ردا اتر گئی۔ علی اصغر جھولے میں تڑپنا شروع ہو گئے عزادارو۔ جب خیمے سے رونے کی صدائیں بلند ہوئی نا عزادارو، تو کریم کربلا خیمے میں آ کے کہتے ہیں زینب یہ رونے کی صدائیں کیوں آتی ہیں؟ تو کہتی ہے بھیا جب آپ نے حل من ناس سری انصر ناس کا استغاثہ بلند کیا ہے، اصغر جھولے میں تڑپنا شروع کر دیا ہے۔ عزادارو المختصر، یہ مصائب کا پہاڑ ہے، لیکن میں مختصر اور مختصر سے مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو کریم کربلا کہتے ہیں شاید نانے کی امت کی نظروں پر خطا کار ہوں تو میں علی بن حسین ہوں، یہ 6 ماہ کا اصغر کا کوئی قصور نہیں۔ عزادارو کریم کربلا نے علی اصغر کو اپنے آگوش میں لیا، لے کے چل پڑے نہر فرات کی طرف۔ آگے کہتے ہیں اے ظالم اگر تیری نظروں میں خطا کار ہوں تو میں علی بن ابی طالب ہوں، یہ 6 ماہ کا علی اصغر ہے، اس کو ایک گھٹ پانی دینا۔ عمر بن سعد کہتا ہے حرملا کو اقطع کلام الحسین، حسین کی کلام کو قطع کرنا۔ حرملا عزادارو وہ تیر انداز تھا اور اس نے وہ تیر اٹھایا ہے، مقتل پہ یہ روایت نہ ہوتا تو میں کبھی نہ پڑھتا۔ تاریخ اور مقتل کی کتابیں گواہ ہیں، اصغر کا وزن تھوڑا تھا، تیر کا وزن زیادہ تھا۔ اب یہ کمینہ نے تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہے، تیر زمین پہ گرتا ہے۔ عمر بن سعد کہتا ہے حرملا تو بڑا تیر انداز تھا، تجھے کیا ہوا ہے؟ اس وقت کہتا ہے جب میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں، در خیمے سے کالے برقے والی بی بی کی آواز آتی ہے ظالم میری 6 ماہ کی کمائی کو برباد نہ کرنا۔ عزادارو اب اس کمینے نے تیسری دفعہ وار کیا، وار کا کرنا تھا علی اصغر کے گلے سے ہوتے ہوئے کریم کربلا کی گلائیوں تک پہنچا۔ اب کریم کربلا نے اصغر کے خون کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، آسمان کی طرف ارادہ کیا تو آسمان سے صدا آئی، اس ناک خون کا ایک قطرہ آسمان پہ آیا تو قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ المختصر زمین سے بھی یہی آواز آئی۔ اب کریم کربلا نے اصغر کے خون کو، اصغر کے لہو کو اپنے ریش مبارک پر ملانا شروع کر دیا اور کہتے ہیں انکار راسما کو ہے یا راضی زمین نہیں، انکار راسما کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تیرا لہو کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ عزادارو تاریخ کربلا پڑھو، تاریخ کربلا کے اندر ہر شہید ایک مرتبہ شہید ہوا ہے، لیکن رباب کا لال 2 مرتبہ شہید ہوا ہے۔ کریم کربلا کو پتا تھا عصر عاشور ہمارے لاشوں کو پامال کیا جائے گا، علی اصغر کی لاش گھوڑے کے سموں کو برداشت نہ کر سکی، اس لیے دفنایا تھا۔ کیا علی اصغر کی لاش بچ گئی عزادارو؟ جب تمام در سروں کو نیزوں پہ بلند کیا گیا، عمر بن سعد کہتا ہے اس میں ایک سر کم ہے۔ عزادارو جب یہ کہنا تھا اس لعین نے، کسی نے ہاتھ پہ تیر لیا، کسی نے تلوار لیا، ایک کمینے نے تلوار سے زمین پہ وار کیا، علی اصغر زمین سے باہر آگئے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین علی من قلبین